ڈاکٹر صاحب اگلا کلام ہے، علامہ فرماتے ہیں دل ہے مسلماں میرا نہ تیرا، دل ہے مسلماں میرا نہ تیرا، فرماتے ہیں تو بھی نمازی میں بھی نمازی. کہ نمازیں تو آپ بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن دل کا پتہ ہے نہ آپ کا مسلمان ہے نہ میرا مسلمان ہے. تو سر یہ بتائیں کہ دل کو کیسے مسلمان کریں ہم؟ دل تو ہمارے بھی ایسے ہی ہیں جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں. ظاہر ہے نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات آتے ہیں الٹے سیدھے، وہ آگے پیچھے کیا حال ہوتا ہے. کیسے مسلمان کریں؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو نمازیں تو روز پڑھتے ہیں، وہ اصل نمازی نہیں بنتا. بالکل. سر تو اگر ہم قرآن و سنت اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کہ جب ہم بنظر غیر مطالعہ کریں تو دو طریقے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم اپنے دل کو مسلمان کیسے کریں. پہلا طریقہ تو ہے قرآن مجید سے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ تو ہے ذکر کی کیفیت. اور پھر قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر، صورتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور ذکر بھی ایک طرح کا نہیں، کہیں ذکراً کثیرہ کا ارشاد فرمایا، کہیں صرف ذکر کا ارشاد فرمایا. تو جو ذکر کثیر سے مراد ہے، جب ہم اولیاء امت اور مفسرین اور ان کے صوفیاء کے ہم طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پھر 40 کا عدد ایک بہت اہم نظر آتا ہے. اور اس 40 کے عدد کو ہمارے پوری دینی روایت کے اندر اہمیت حاصل ہے. یہ جو ہم اپنے صوفیاء کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ اگر کسی اور بزرگ کے سامنے زانو تلمس طے کرنے جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ذرا مجھے پاکیزہ کر دیں، مجھے اپنا کر دیں، تو وہ بھی چلہ کشی کرواتے ہیں. یہ 40 کا جو عدد ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور یہ قرآن مجید میں بھی آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بارک گئے تو پھر وہاں پر بھی وہ 40 راتوں کے لیے طور پہ گئے. تو یہ 40 کا عدد جو ہے بہت ساری مثالیں ہیں. نبوت کی عمر بھی 40 سال ہے جو نبوت کی عمر اعلان ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ جو 40 میں عدد میں جو برکت کا ذکر ہے، اسی کے لیے ہے کہ جو صوفیاء ہیں وہ اپنے مریدین کو اپنے جن کے اوپر وہ اپنی نگاہ کا پرتو ڈالتے ہیں، اس سے پہلے ان کی خلوت کا حکم دیتے ہیں کہ بھی یہ ان کو مراقبے میں رکھو اور ان کو خلوت نشینی میں اختیار کرو. اور یہ خلوت نشینی بھی ذکر دو ان کو، اور یہ خلوت نشینی بھی کوئی بدعات کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. کہ جب آپ غار ہرا کہ بھی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی طرف ہم نے راہ دکھلائی. سبحان اللہ. کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ محبوب ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں غار ہرا کی طرف، اور یہ چڑھ کر اور یہاں مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور میرے ذکر کی طرف میری تلاش میں ہم نے آپ کو اپنی راہ دکھلائی. اچھا سر، اس میں ایک اور بات کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ اہل عرفان نے یہ لکھا ہے کہ جو کثیر ہے، قرآن میں تو فذکر اللہ ذکرن کثیرا، یہ بے شمار دفعہ یہ کثیر کا ورڈ آیا، تو یہ کتنا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کثیر جو ہے اس سے مراد کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ انسان دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور اگر ہر سانس کے بدلے میں ایک ذکر کیا جائے تو کہتے ہیں جی کہ یہ ذکر کثیر ہے. تو یہ جو خلوت میں بٹھانے والی آپ بات کرتے ہیں، یہ داتا صاحب نے بھی لکھی ہے کشف المحجوب میں، کہ ایک حدیث شریف کا بھی بلکہ آپ نے حوالہ دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صرف رضا الہی کے لیے 40 دن خلوت کرتا ہے اور اس میں ذکر کثیر کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں روحانیت کے چشمے ابال دیتا ہے. بالکل ایسے. تو سر ایک طریقہ تو یہ ہوا، دوسرا بھی آپ فرما رہے تھے. دوسرا طریقہ ہے وہ ہے نظر کا. وہ ہے صاحب نظر کے پاس بیٹھے. جیسے علامہ نے فرمایا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور. واہ واہ سر. اور نگاہ کی حقیقت نہ پوچھو، نگاہ حقیقت وہ نگاہ ہے جو اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، جو گرے تو خانہ خراب کر دے. سبحان اللہ. تو یہ بنیادی طور پر وہ نظر ہے. اب میں اب یہاں اگر نظر کی مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوں تو وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے استراحت فرما تھے، اور وہاں پر ایک کافر آتا ہے. اس کا سورس بھی ہم بتا دیں، یہ بخاری کی پہلی جلد میں ہے، اور اس میں وہ تلوار لے کر اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے، مجھ سے کون بچائے گا. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر آپ نے دیکھا تو فرمایا اللہ. تو وہ ایسی روبدار نگاہ کے اور روبدار زبان اقدس وہ الفاظ تھے کہ وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا اور کپکپاہٹ طاری ہو گئی، تلوار گر گئی، اور پھر سرکار نے وہ تلوار اٹھا لی. سر مجھے اس میں ایک چیز خاص سمجھ آتی ہے
کہ آپ نے جو حدیث شریف میں لکھا ہے نا کہ جی آپ نے فرمایا میرا اللہ، تو دشمن کانپنے لگا. ٹھیک ہے، مجھے اس میں یہی سمجھ آتی ہے کہ سرکار نے اس کو ایک نظر سے دیکھا تو وہ آر پار ہو گئی، تو وہ کانپنا شروع ہو گیا. یہ نگاہ کی جولانیاں تھی. واہ واہ. تو تلوار بھی گر گئی، پھر آپ نے وہی تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ بتاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کا اگلا حصہ ہے. اور اسی طرح ایک مشہور، وہ مجھے اس وقت صحابی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے. حضرت عمر کا واقعہ سر کتنا بڑا ہے. یہ حضرت عمر کا واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ حضرت عمر جب وہ گئے تو انتظار کر رہے تھے. حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ نیت سے نہیں لگ رہا کہ آ رہا، تو پھر سرکار نے ارشاد، نگاہ جب اٹھا کے سرکار نے دیکھی، آپ نے فرمایا رک جاؤ، خیر کی نیت سے. اگر یہ خیر کی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کریں گے. ایک اور واقعہ ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی وہ خود صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جبے کے اندر ایک چاقو یہ چھپا کے گیا، اور میں گیا اور میں نے دیکھا کہ حضور طواف کعبہ میں مصروف تھے. تو کہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ حضور کے پیچھے ہو گیا، اور میں عین حضور کی جب پیچھے پہنچا ہوں کہ میں جو ہے وہ چاقو نکال کے وار کروں، تو سرکار نے وہی میرا نام لے کے ارشاد فرمایا، حالانکہ آپ کا رخ انور آگے کی طرف تھا. تو پھر سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تو حق کو قبول کر. اللہ اکبر. اس ارادے سے آئے ہو. واہ واہ. تو پھر وہی ہے کہ سرکار نے فرمایا میں جس طرح تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں میں تمہیں اسی طرح پیچھے سے دیکھتا ہوں. وہ نگاہ جو سرکار کی پیچھے سے تھی وہ اس کے دل پہ پڑی ہے، اور وہی وہ قدموں میں ڈھیر ہو گئے. آپ کی نظریں تو آگے بھی جیسے دیکھتی پیچھے بھی دیکھتی. نماز کا نہیں فرمایا صفو صفوفکم فإنی أراکم من وراء ظہری، صفیں درست رکھا کرو، ہمیں پیچھے بھی ویسے ہی نظر آ رہا تھا جیسے سامنے نظر آتا. حدیث میں جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے حضور کے جسم اطہر کو غور سے دیکھ سکے، وہ کہتے تھے کہ حضور کے کندھے مشان مبارک کے درمیان میں ایک ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ نگاہ ہے جو سرکار جسے وہ دیکھا کرتے تھے.